الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر فقار میں آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 152 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، اب غزوہ خندق کے موقع پر جب مایوسی بھی چھا گئی بنو قریظہ کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، اور پھر جو منافقین تھے ان کی چالوں کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے، تو سرور کونین نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے اپنی غیب کی مدد بھیج دی۔ ناظرین اکرام، ہوا اس طرح کہ بنو غطفان کے ایک آدمی جس کا نام تھا نعیم بن مسعود، یہ سرور کونین کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، مگر میرے اسلام لانے کی خبر میری قوم کو نہیں ہے۔ میری قوم جو ہے میرے اسلام لانے کے بارے میں لا علم ہے، وہ نہیں جانتی۔ تو لہذا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی حکم دیجئے، کوئی کام بتائیے، کوئی ٹاسک دیجئے مجھے کہ جس کو میں ادا کر سکوں۔ تو سرور کونین نے کہا، دیکھو آپ ایک واحد آدمی ہو، ایک شخص ہو، تم کوئی بڑے پیمانے پر یہ کسی بھی سطح پر فوجی اقدام نہیں کر سکتے، فوجی کارروائی نہیں کر سکتے۔ البتہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم جس قدر ممکن ہو کفار قریش کی اور یہود کی حوصلہ شکنی کرو جا کر۔ تو سرور کونین نے کہا، کیونکہ جنگ جو ہے یہ حکمت عملی کا نام ہے، لہذا تم جا کر ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس حکم کے بعد بنو قریظہ کے وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر بنو قریظہ سے مخاطب ہوتے اور کہتے کہ دیکھو تم لوگ جانتے ہو کہ میں تم لوگوں سے کتنی خصوصی محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، اور میرا تمہارے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ کیونکہ جاہلیت میں جب یہ تھے نعیم، یہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کا میل جول، اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میرا تعلق آپ سے کتنا ہے، خصوصی پیار ہے، محبت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم لوگ جو ہو بنی قریظہ کے، تم یہاں کے مدینے کے یثرب کے باشندے ہو، تمہارا مال متاع ادھر ہے، تمہاری جائیدادیں ادھر ہیں، تمہاری دولت ادھر ہے، تمہارے گھر یہاں پہ ہیں، تمہارے بال بچے یہاں پہ ہیں، تو تم لوگوں نے سب سے پہلے جو بدعہدی کی ہے، اپنے عہد کو توڑا ہے، تو یہ تم نے ایک اچھا اقدام نہیں کیا۔ اور جو قریش ہیں، قریش کے کفار قریش یا غطفان، بنو غطفان کے لوگ، وہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، مکہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ اگر کامیاب نہ ہوئے جنگ میں تو وہ تو واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ اس کے بعد تم لوگ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہ جاؤ گے، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں گے تمہارے ساتھ سلوک کریں گے، تو لہذا تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم نے یہ جو ہے اقدام کیا یہ ٹھیک نہیں کیا۔ تو جب یہ باتیں سنی نعیم کی تو بنو قریظہ کے لوگ چونک اٹھے کہ یہ واقعی یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو یہ سچ کہہ رہا ہے۔ تو پھر یہ بنو قریظہ کہنے لگے کہ نعیم اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کریں، اس
صورتحال میں جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہم کر چکے ہیں، تو اب ہمارا کام کیا کریں؟ تو اب نعیم رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک قریش جو ہیں تمہیں اپنے پاس سے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں تو تم لوگ جنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دو، بولو ہم جنگ میں شرکت نہیں کرتے اس وقت تک کہ جب تک تم لوگ اپنے یعنی قریش کے لوگ کفار قریش تم اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر یعنی گارنٹی کے طور پر ہمیں نہ دو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو یہ باتیں سن کر بنو قریظہ نے کہا کہ نعیم تم نے تو بہت مناسب رائے دی ہے، بڑی اچھی بات کی ہے۔ یہ باتیں ان کو بتانے کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدھا اس کے بعد پھر قریش کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب یہ قریش کے پاس جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ تو جانتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ تعلق کتنا ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا پیار ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ کتنی میری میل جول ہے، اور میں قبیلہ غطفان سے میں تعلق رکھتا ہوں، تو لہذا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو بنو قریظہ نے یہود نے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا، اور جس معاہدے کو انہوں نے توڑا تھا، تو وہ اس کے اوپر بہت نادم ہیں، ان کو بہت دکھ ہے اس بات کے اوپر۔ تو اب اس سلسلے میں یہود کے درمیان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مراسلت آپس میں ہو چکی ہے، رابطہ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ یہود جو ہیں انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ تم لوگوں سے کفار مکہ یعنی قریش سے لوگوں کو چند آدمیوں کو یرغمال کے طور پر لے کر تو ان کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے، لہذا تم لوگوں سے اگر یہود یرغمالی مانگیں تو تم ان کو نہ دینا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح قبیلہ غطفان کے پاس گئے، ان کو بھی یہی باتیں بتائیں نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ اب ناظرین اکرام اگلا جو جمعہ اور ہفتے والی اب شام تھی تو اس میں قریش جو ہے پیغام بھیجتے ہیں یہود کے پاس، بنو قریظہ کے پاس، اور کیا کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے قیام کی جگہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے اونٹ اور گھوڑے جو ہیں یہ مر رہے ہیں، لہذا اس طرح کرو کہ اس طرف سے ہم حملہ کرتے ہیں اور اس طرف سے پیچھے سے تم حملہ کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر، تاکہ ان کا ہم کام تمام کر دیں، تاکہ یہ کام معاملہ ختم ہو جائے۔ تو جب یہ پیغام بھیجا تو یہود نے آگے سے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھو آج ہفتے والا دن ہے، اور دیکھو ہم نے ہمارے اسلاف نے پہلے ہفتے والے دن کی جو انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو کتنے شدید عذاب کے اندر مبتلا کیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی قریش کے لوگ جب تک اپنے چند لوگ یرغمال کے طور پر ہمیں نہیں دو گے، گارنٹی کے طور پر ہمیں نہیں دو گے، تو اس وقت تک ہم اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جب یہ باتیں قریش نے سنی تو انہوں نے کہا نعیم تو واقعی سچ کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھیوں کو پکڑ کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہے ہیں، اس لیے یہ ہم سے یرغمالی مانگ رہے ہیں۔ اب دونوں طرف سے بد اعتمادی پیدا ہوگی۔ جب یہ بد اعتمادی پیدا ہوئی تو ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ تو قریش نے جواب دیا کہ واللہ ہم کوئی آدمی اپنا یرغمالی تمہارے حوالے نہیں کریں گے، لہذا تم ادھر سے حملہ کرو، ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں، لیکن ہم آدمی نہیں دیں گے۔ تو ادھر
بنو قریظہ نے کہا کہ واقعی دیکھو کہ نعیم نے تو ہمیں سچ کہا تھا، اس کی باتیں تو سچ تھی. ادھر قریش کرنے لگے کہ اس نے نعیم نے جو کہا تھا وہ سچ ہے. تو ناظرین کرام، اس طرح ان دونوں فریقین کے درمیان بد اعتمادی پیدا ہوگی، اور دونوں نے کہا، دونوں طرف نے کہا کہ نعیم جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت نعیم کے ذریعے ایک غیبی مدد بھیجی، اور اس طرح ان کے بعد درمیان بد اعتمادی پیدا ہوئی، اور پھر ان میں پھوٹ پڑی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.